أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، جن کے قلوب میں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایمان جن کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے اب نہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی کی بیجا تائید کرتے ہیں، نہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا باپ ان کے مخالف کھڑا ہو جائے، ان کا بھائی سگا ان کا مخالف کھڑا ہو جائے، ان کا سگا بیٹا اگر مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو روح القدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، روح کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ اگر وہ نہتے ہیں، اکیلے ہیں، تو خدا کی قسم وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم کیسے حق کی بات کریں، ہماری کوئی ہاں ملانے والا نہیں ہے، ہم کیسے حق کی بات کریں، ہم کیسے حقانیت کا کلمہ بلند کریں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر جو حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یا خاموشی میں سلامتی سمجھتے ہیں، عزیزان محترم، تو پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان جن کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی روح سے مدد فرماتا ہے، اپنی روح سے مدد فرماتا ہے۔ سرکار سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب باطل پرستوں اور باطل جماعتوں کا چہرہ بے نقاب کیا، قوم کے سامنے، ملت کے سامنے، دنیا کے سامنے، پہچان لو یہ غدار رسول ہیں، پہچان لو یہ باغی مصطفیٰ ہیں، پہچان لو یہ گستاخ رسول ہیں، پہچان لو یہ باغی خلفائے راشدین ہیں، پہچان لو یہ باغیان صحابہ ہیں، پہچان لو یہ باغیان غوث و خواجہ ہیں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت نے ایک ایک کا چہرہ بے نقاب کر کے دکھا دیا، قوم کے سامنے ان کی تعلیمات کو رکھ دیا، ان کے غلط عقائد کو رکھ دیا اور عوام کو بتا دیا کہ دیکھو یہ باطل عقیدے والے ہیں، یہ باطل جماعت والے ہیں، ان کے پیچھے نہ جانا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان کی سنگت اختیار نہ کرنا، ورنہ تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان تمہارے سینے سے رخصت ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس طرح کا آواز بلند کیا، اس طرح کا نعرہ بلند کیا تو باطل جماعت والے بھڑک اٹھے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا کہ احمد رضا، ہمارے پاس حکومت وقت کی تائید ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہمارے پاس ریال بھی ہے، ہمارے پاس ڈالر بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس جماعتی تعداد بھی ہے، تمہارے پاس کیا ہے احمد رضا؟ ٹوٹی ہوئی بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر تم قلم چلاتے ہو، اور تمہارے پاس ہے کیا احمد رضا؟ نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس افرادی قوت ہے، نہ تمہارے پاس حکومت وقت کی تائید تمہارے ساتھ ہے، پھر کس بنیاد پہ تم باطل جماعتوں کو للکار رہے ہو؟ کس بنیاد پہ تم باطل جماعتوں کو پکار رہے ہو؟ اے احمد رضا، اپنی خیر مناؤ ورنہ تم کو ہم برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تمہاری تمام کاوشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایمان دیکھو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور باطل جماعتوں کو للکار کے کہتے ہیں، اے باطل پرستو، اے باطل جماعت والو، سنو، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، میرے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، میرے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے باطل جماعت والو، تمہارے پاس ریال ہوگا،
لیکن میرے پاس رسول کی آل ہے. سبحان اللہ. رسول آل رسول کا دامن میں نے پکڑا ہے. سیدنا سید آل رسول کا دامن میں نے پکڑا ہے. میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہے. اللہ اکبر. آل رسول کا دامن جسے نصیب ہو جائے, آل رسول سے جس کو نسبت ہو جائے, خدا کی قسم دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ میں تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں, تمہاری بندر بھتیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں, بلکہ کل بھی احمد رضا حق کی بولی بولتا تھا, آج بھی بولی بول رہا ہے. اور انشاءاللہ جب تک احمد رضا کی رگوں میں خون جاری ہے, جب تک میری سانس کا تار باقی ہے, احمد رضا رسول کی محبت کا ترانہ گنگناتا رہے گا, باغیان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرتا رہے گا. یہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے, یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں کہ اس سے مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرو, باغیان مصطفیٰ سے بغاوت کا اعلان کرو, باغیان مصطفیٰ سے بے تعلق ہو جاؤ, غداران مصطفیٰ سے بے تعلق ہو جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا اس کے رسول بھی تمہارے سینے میں ہو اور غداران مصطفیٰ سے محبت بھی تمہارے سینے میں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک کے چاہنے والوں کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہو اور رسول کو دشمنی کرنے والوں کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہو. ایسا ڈھکوسلا کرنے والے ہی قوم کو آج برباد کر رہے ہیں, ملت کو تباہ کر رہے ہیں. میں آج کے اس اجتماع میں ببانگ دہل آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ بات واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کی جب بات آتی ہے, ایمان کی جب بات آتی ہے تو عزیزان محترم, ایمان صرف محبت رسولی کا نام نہیں ہے, ایمان صرف عشق رسولی کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان جہاں محبت رسول کا ہمیں پیغام دیتا ہے, ایمان جہاں ہمیں عشق مصطفیٰ کا پیغام دیتا ہے, وہی ایمان ہم کو یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں, جو رسول کے دشمن ہیں, ان دشمنوں سے بے تعلق ہو جاؤ, ان دشمنوں سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھو, ان کی تم اپنی مجلسوں میں مت بلاؤ, ان کو اپنے محفلوں میں مت بلاؤ, اپنے اسٹیجوں کی زینت مت بناؤ, اور ان کو اپنے قریب مت کرو. نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ ان کو اپنے پاس آنے دو. رسول کے بارگاہ کے جو غدار ہیں ان غداروں سے بے تعلق ہو جانا یہ محبت رسول کی سچی دلیل ہے, عشق مصطفیٰ کی سچی دلیل ہے. عزیزان محترم, یہ میں صرف ہوائی فائرنگ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حق کہہ رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, طاغوتی قوتوں کا انکار کریں, شیطانی قوتوں کا انکار کریں, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لائیں. اللہ پر ایمان بعد میں لانا, پہلے طاغوت کا انکار کرو, پہلے شیطانی قوتوں کا انکار کرو, اس سے اپنا اظہار بیزارگی کر دو, اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ. تمہارا ایمان سچا مانا جائے گا, ایمان مکمل مانا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ منافقین سے بھی دوستی رکھی جائے اور مومنین سے بھی تعلق رکھا جائے. عزیزان محترم, میرے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, عرض کر دیتا ہوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنی مسجد کے دروازے کے سامنے چارپائی پہ تشریف رکھتے تھے. سامنے کچھ کرسیاں رکھوائی جاتی تھیں, ملاقات کرنے والے لوگ آتے تھے, مختلف قسم کے مسائل پوچھتے تھے. اعلیٰ حضرت ان کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے تھے. چنانچہ اسی اثنا حضرت مولانا ننھے میاں صاحب قبلہ وہ تشریف لائے اور کہنے لگے, حضور حیدرآباد دکن سے ایک رافضی عالم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. حضور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, صرف ملاقات کی غرض سے اتنا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے. ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ وہ آنے والا شخص پہنچ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس. ننھے میاں صاحب نے اشارہ کیا کرسی پر بیٹھنے کے لیے, وہ مہمان آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھو, اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو کہ آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی, اس غدار رسول غدار صحابہ کی طرف توجہ نہیں کی, نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, دیکھا تک نہیں. آخرکار وہ خشانہ ہوا, شرمندہ ہوا اور وہ اٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا. تو ننھے میاں صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا, حضور یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے, ایک آنے والا دور دراز کا سفر کر کے صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا, نہ آپ نے اس کو بیٹھنے کے لیے فرمایا, نہ اس سے آپ نے کوئی گفتگو فرمائی, نہ اس کی طرف آپ نے توجہ ہی کی. حضور ایسا بھی کیا ہے, اخلاق ہمیں یہی سکھلائے گئے ہیں, ہر آنے والے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا, ننھے میاں سنو غور سے سنو, ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھلائے ہیں.
ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھلائے ہیں. کیا تم کو نہیں معلوم؟ مسجد نبوی شریف ہے، جمعہ کا دن ہے، رسول پاک منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. دوران خطبہ آقا نے مسجد کے اندر سے منافق کا نام لے لے کر مسجد سے باہر نکلوا دیا. یہ اخلاق رسول نے ہم کو سکھلائے ہیں کہ منافقین سے کوئی تعلق نہ رکھو، منافقین سے دوستی مت رکھو، منافقین سے اپنا کوئی دوستی مت کرو، ان سے اپنے قریب مت آنے دو اور تم ان کے قریب مت جاؤ. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. چنانچہ حدیث مسلم شریف مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم. رواہ مسلم. مسلم شریف نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یحدثونکم بما لا تسمعوا، ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے لا کر پیش کریں گے، بما لا تسمعوا انتم، جس کو نہ تم نے کبھی زندگی میں سنا ہوگا، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنا ہوگا، ایاکم و ایاہم، جب ایسے بدعقیدہ لوگ تمہارے پاس جب آئیں، حدیثیں پڑھ کے سنانے لگے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگے، تو آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، نہ ان کو اپنے پاس آنے دو نہ تم ان کے پاس جاؤ. یہ رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں جو حضور نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں. اور ننھے میاں سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے اپنے مکان تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور کہا حضور میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلا دیجیے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلافت کے عہدے پر فائز ہیں. آپ اشارہ کرتے ہیں میرے ساتھ چلو. وہ شخص آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، دولت خانے پر پہنچتے ہیں. آپ اپنے خادم کو حکم فرماتے دسترخوان بچھوا دو، دسترخوان پہ کھانا لگوا دو. تو وہ مہمان کھانا کھاتے کھاتے بدعقیدگی کی کوئی بات کر گیا، بد مذہبیت کی کوئی بات کھانے کے دوران کر گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ کھانا اٹھوا لو فوراً اور اس کا کان توڑ کے باہر کر دو. یہ ہے اخلاق ہمارے آقا کے، یہ ہے اخلاق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. منافقین سے ہنس ہنس کے ملنا یہ عشق رسول کی دلیل نہیں ہے، منافقین سے گلے ملنا یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے، بلکہ غداران مصطفیٰ کو کان پکڑ کے اپنی محفلوں سے نکالنا یہ اخلاق مصطفیٰ ہے.